ولایت کی دلیل کرامات نہیں، اور میں آپ دیکھتے ہیں کہ صبح نور میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کرامات کو کم ہی بیان کروں، کیونکہ اس دور میں جو آپ کا نوجوان طبقہ سننے والا ہے وہ عقل کی بنیاد پہ باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے، گو کہ وہ حصہ ضرور ہے ان کی ذات کا، اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر بیان کرنے والے صحیح طرح سے بیان کریں تو اس میں بھی ظاہر ہے بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی کرامات پہ ضرور بات ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وصال سے قبل جو آپ نے نصیحتیں فرمائی اور وصیتیں فرمائی وہ اٹ سیلف ایک پورا سمجھ لے چارٹر ہے زندگی کا. بتائیے ذرا. دراصل جو اولیاء کاملین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی حقانیت ہیں. رب نے جو بندوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ ہے بندو تمہارے لیے تو میں نے بنایا ہے. تو ان چیزوں کا مظہر یہ اولیاء کاملین ہیں، اسی لیے ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. اب کرامت کے حوالے سے ایک بات ہمارے ناظرین کو سمجھ لینی چاہیے کہ کرامت اس کو ہم عقل پر پرکھتے ہیں، اس کو عقل پر نہیں شریعت پر پرکھا جاتا ہے. وہ کرامت جو شریعت سے ٹکرائے، مطلب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نماز مسجد میں نہیں پڑھنی، میں تو وہاں مدینے میں پڑھ کے آ جاتا ہوں اور بیٹھا ہوا وہ گھر میں ہے، تو اس کی اس کرامت کو نہیں مانا جائے گا. وہ نماز اس کو ظاہری طور پر پڑھنی ہوگی، جماعت نہیں چھوڑنی ہوگی، نماز اس کو نفل اور تہجد. لوگ کہتے ہیں 2.5 قدم پہ مکہ 2.5 قدم پہ مدینہ ہے، ہم نے تو زور وہاں پڑھی ہے سر. تو ہم شریعت کے پیمانے پر کرامت کو پرکھیں گے، عقل پر نہیں. کیوں؟ اگلی بات، کرامت دراصل نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا فیض ہوتی ہے. کیا کہنا؟ اب معجزات تو عقل سے ماورا ہوتے ہیں نا. اب عقل پہ کیسے پرکھیں گے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، لعاب مبارک کنویں میں ڈالا تو کھاری کنویں کو جو ہے میٹھا کر دیا، کٹے ہوئے بدن کو جوڑ دیا، آنکھوں کا نور واپس لا دیا. تو یہ عقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لوٹا دی. تو اب جو شخص نبی پاک کا صحیح مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا. اب کہا جاتا ہے آج کیوں نہیں لوگ اڑتے ہوئے نظر آتے، آج کیوں نہیں وہ چیزیں نظر آتی؟ میاں معاملہ یہ ہے، آج ویسا ڈھونڈو تو صحیح، نہ تلاش کرنے والا کوئی نظر آتا ہے، اور پھر تلاش کیا جائے تو پھر مطالبہ کیا جائے نا کہ اب مثال کے طور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کی آنکھ میں وہ روحانی ٹیلیسکوپ دیا بھی ہے جس سے تم دیکھ سکو. اب معاملہ تو میاں یہ ہے نا کہ سر، کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک بندے کو سائیکل چلانی نہیں آتی، ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہوائی جہاز چلا کے دکھاؤ، تو وہ کیسے جو ہے نا وہ ہوائی جہاز چلائے گا؟ تو یہ وہ ہستیاں تھی. دوسری بات، آئیے ذرا کرامات. اچھا وہ جو سنہری مسجد کا، جامع مسجد کا واقعہ، اب یہ دیکھیں کرامت یہ اس لیے دکھاتے تھے تاکہ مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیں. بالکل اصل بات یہ، صرف مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. اس میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کی کرامت کی. یہ ہندو خاتون آپ کو کپڑے دے جاتی کہ اس کو وقت پر میاں رنگ کے دے دینا، میری بچی کی شادی ہے. آپ استغراقی کیفیت میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں محو تھے، اس کی بات کو ٹھیک سے سن نہ سکے، ڈیٹ اور تاریخ آپ نے سنی نہیں. جب استغراق سے باہر آئے تو آپ کو یاد نہیں کون کپڑے اور کون سا کپڑا رنگنا تھا. اب وقت مقرر پر وہ عورت آگئی اور کہتی کہ آپ مسلمان ہو اور آپ کو وعدے کا نہیں پتا کہ وعدہ پورا کرنا، اور آج میری بچی کی شادی ہے، بارات آنے والی ہے، کپڑے مکمل آپ نے رنگ کر نہیں دیے، دھو کر نہیں دیے. آپ مسکرائے، اٹھے اور اس کو ایک ہی برتن میں سارے کپڑے ڈال دیے. اب مزید غصے میں آئی، وہ ہندو خاتون تھی، کہا کہ پہلے تو کپڑے خراب، اب مزید کپڑا خراب کر دیا. کہا کس رنگ کا کپڑا چاہیے؟ یوں کپڑا اٹھاتے گیا، اسی رنگ کا وہ کپڑا رنگتا گیا، اور وہ بولنے لگی کیا کپڑے ہی رنگتے ہو، دل بھی رنگتے ہو؟ تو وہ جان گئے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. تو آپ نے کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کیا، اور پھر وہ گھر گئی، اس کا پورا کنبہ مسلمان ہوا. وہ بارات جو غیر مسلموں کی رخصت ہونے والی تھی تو وہ مسلمان ہو کے رخصت ہوئی. تو یہ چیز ہے نا، کرامت یہ دکھاتے تھے اس لیے کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں. اب وہ مسجد کا جو واقعہ وہ بڑا حسین ہے، اس کو لوگ عموماً ادھورا سنتے یا بیان کیا جاتا ہے. معاملہ یہ تھا کہ مسجد کا قبلہ جو ٹیڑھا تھا، وہاں اس وقت مستری کو اتنے جو ہے نا نہیں تھے کہ وہ قبلہ ٹیڑھا کر دیتے. وہ بھی ایک کرامت تھی ایک مجذوب کی، کہ مسجد بنا دی گئی اور اس کے افتتاح کے لیے بادشاہ کو بلایا گیا تو کھانے پک چکے تھے. تو ایک مجذوب درویش آیا اور کہا کہ میاں کھانا ہی دے دیجئے میں کھا لوں. کہا کہ بادشاہ وقت آئیں گے تو کھانا دیا جائے گا. کہتے میاں تمہارا بادشاہ خدا تو نہیں ہے نا؟ اور پھر یوں جیسے پلٹے تو قبلہ مسجد کا بدل چکا تھا. اب کیسے افتتاح ہوتا اس کا، تو قبلہ ہی ٹیڑھا ہو چکا تھا. اب بادشاہ اس مجذوب کے پاس گئے کہ میاں مہربانی کیجئے اور اس قبلے کو بدل دیجئے. کہا کہ تم تو خدا بنے ہوئے ہو تو سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا کہ اب یہ قبلہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، اس کو ایک ہی بندہ ٹھیک کر سکتا ہے، اور وہ سلطان عبدالحکیم ہے. ان کے پاس جائیے، وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا قبلہ سیدھا کر
कर देगा। फिर उन्होंने अपने वजीर अब्दुल वहाब कादरी को भेजा। ठीक। अब्दुल वहाब कादरी आए और ये उस वक्त कपड़े धो रहे थे। इसके बाद शोहरा बहुत ज्यादा हो गया था, कपड़े धो रहे थे। कहा कि हजरत मस्जिद का किबला इस तरह टेढ़ा हो गया तो मेहरबानी करें वो सीधा हो जाए। तो ये यूं कपड़े निचोड़ रहे थे, जब निचोड़ा और उसको बल दिए, जैसे बल दिए तो वो उसके मस्जिद का किबला सीधा हो गया। कहा मियां हल्की सी दरार आ चुकी शुमाल की जानिब हल्की सी दरार आ तो गई। अब आप जाओगे तो तुम्हें वो नजर आ जाएगा। तो अब उसी टाइम को उन्होंने उसी नोट वक्त कर आपकी बेटी आयशा सानी ने तो लोग वो उसको देख रहे थे। तो अब जब ये पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाकई मस्जिद का किबला बदल चुका है। तो अब्दुल वहाब कादरी वापस आए और फिर पूरी जिंदगी वो इनकी सोबत में रहे और इनके खलीफा बने। मुख्तसरन 4 जुमले सिर्फ नसीहत और वसीयत के हवाले से, ताकि आपके वक्त कम हो गया। आपने जो नसीहतें की, पहली की कि कभी भी किसी से ना डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना। क्या कहना है? वाह, वाह, कभी भी किसी से ना मांगना, सिर्फ अल्लाह से सुभान अल्लाह, मांगना। सुभान और अल्लाह। आप कहते थे इंसानी कमाल 4 बातों में, कम खाना, कम सोना, वाह। कम बोलना, और फरमाया करते थे तकदीर पर ईमान रखना सुभान कि तुम्हें गम पहुंचे तो सब्र करना, तुम्हें खुशी पहुंचे तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना। और बवक्त मौत आपने ये कहा था कि एक हस्ती आने वाली है मखदूम जहानिया जहां गश्त की औलाद से हजरत फाजिल शाह, वो मेरे पास आएंगे तो मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा और वही मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। वो आए, उनसे बातें की और रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज कर गए बिल्कुल ठीक। और फिर आप इस दुनिया फानी को छोड़